اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اللہ غفور کے ساتھ رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تواب کے ساتھ رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب عزیز کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہے تو حکیم کا ضرور کرتا ہے۔ وہ اتنی بڑی طاقتوں والا ہے، اگر وہ صرف عزیز کا مظاہرہ کرے تو اس کائنات میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے وہ اپنی حکمت کا مظاہرہ ضرور کرتا ہے جب طاقت کا استعمال کرے۔ اگر وہ طاقت کے ساتھ حکمت کا استعمال نہ کرے، وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی اناڑی کو بادشاہت مل جاتی ہے اور وہ جب بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یزید کی طرح ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بادشاہ اپنی طاقت کے ساتھ حکمت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی اس صفت کو لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ عزیز ہے لیکن عزیز کے ساتھ حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر وہ ہم پہ اپنا زور اور دھونس جمانا شروع کر دے تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دین کیا ہے، توحید کیا ہے، جبر سے نیچے ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جی دین میں جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، توحید جبر سے نیچے ہے اور قدر سے اوپر ہے۔ میں پٹھان بھی ہوں، میں پنجابی چودھری بھی ہوں، ارائی بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں اسلام کو اپنی چودراہٹ میں لے کے جاؤں گا، اپنے پٹھان اور اپنے پختون کلچر پر لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ ہماری قدروں سے اوپر ہے اللہ۔ توحید اسلام ہماری قدر سے اوپر ہے لیکن جبر سے نیچے ہے، ان دو کے بیچ میں ہے توحید۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی عزیز الحکیم کی بات۔ اس پہ اللہ دیکھیں، سر آپ سورہ تغابن دیکھیں، یہاں پہ اللہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے زمین و آسمان میں، اور میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں۔ سورہ تغابن میں اللہ کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بغیر ماں سے ہم بدبخت انسان کی، جس کو اللہ نے انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ تجھے میں نے اچھا برا رستہ بتا دیا، تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم چاہو تو میرا اقرار کر لو، چاہو تو میرا انکار کر لو۔ اس لیے ہم اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ادروائز ماں سوائے انسان کے جن کو شاکرا و اما کفورا کی اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا، وہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام قدرتوں کے اوپر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے پھر بعد میں کوئی کافر ہو گئے، پورے مسلمان ہو گئے۔ فمنکم کافر ومنکم واللہ علیم واللہ بما یعملون بصیر، اور وہ جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا بہترین صورتیں بنائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے تین صفت ہیں پروڈکشن میں، بنانے میں، تخلیقی کار میں۔ اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں تجھے پیدا کرتا ہوں، میں باری ہوں، میں تجھے وجود دیتا ہوں، اور میں مصور ہوں، میں اس وجود کے اندر تیری صورتیں بناتا ہوں۔ خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے، کہ وہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور وہ ہمارے پیدائش میں ہمیں وجود دیتا ہے، اور اس وجود کے بعد پھر وہ صورتیں بناتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار عورت کو لے جاؤ جا کے ڈاکٹر کے پاس کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے،
الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے ڈاکٹر تو بتا دیتی ہے کہ یار وہ بھی چوتھے مہینے کے بعد کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. یہ مائکروسکوپک اسٹڈی جو ہے وہ 1800 سے اور 1900 کے درمیان آئی. اس سے پہلے انسان کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 تہوں میں کالے گپ اندھیرے میں اندر انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے, لیکن اللہ کا رسول 1500 سال پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو قرآن میں ڈکلیئر کر گیا کہ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح ہوتی ہے. اور یہ اب سائنس حرف بحرف اس کو سچ ثابت کر چکا ہے. کیسے ہوتی ہے انسان کی تخلیق؟ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. میں نے پہلے انسان کو ایک گھارے مٹی سے یا مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے, اس وقت ان کا والد یا ماں تھی نہیں کہ وہ نطفے سے پیدا ہوتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. میں نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اس کے بعد میں نے پانی کے بوند سے اس محفوظ ٹھکانے میں جا کے انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس پانی کے بوند کے ساتھ کیا کیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر میں نے اس پانی کے بوند کو گوشت خون کا لوتھڑا یا جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر میں نے اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر میں نے اس ہڈی کے اوپر گوشت پہنانا یا چڑھانا شروع کر دیا. ترتیب بتا رہے اللہ. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. اور پھر جب یہ پورا ہو گیا, چوتھا مہینہ ہو گیا, بچے کی وجود پورا ہو گیا, اللہ کہتا ہے وہ جمع ہوئے خون سے میں نے کیا شاہکار بنا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا. یہ تو کوئی دوسری چیز پیدا ہو گئی, یہ تو کیا شاہکار بن گیا. پھر اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. واہ بھائی کیا برکتوں والا ہے اور کس شان کا تخلیقی کار ہے. پھر یہاں پہ اللہ رکتا نہیں. اللہ کی وجود کی سب سے بڑی دلیل جو ہے میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا, میں کون تھا, میری شکل کیسی تھی, میرا بچپن کیسا ہوگا, میرا بڑھاپا کیسے ہوگا, میری ناک نقشہ کیسے ہوگا, میری انگلیوں کی پوریں کیسی ہوں گی, یہ کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے عدم سے اللہ نے وجود دیا, یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کچھ عرصے کے بعد اس وجود کو اللہ دوبارہ اس پر عدم طاری کر دے گا, پھر میرا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن یہاں پہ اللہ رکتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون. پھر میں تمہاری پیدائش کے بعد تجھے ماروں گا, تجھ پر پھر عدم طاری کر دوں گا, تمہارا ایک وجود ہوگا, پھر تمہارا لوگ انکار کریں گے کہ کون سا ہے, کدھر کا ہے, کیسا تھا. پوری کائنات کو اکٹھی کر کے تمہیں واپس نہیں لا سکے گا اس دنیا میں. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. پھر تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھاؤں. سر اس کائنات میں کتنے خدا گزرے, خدا کے دعوے دار, فرعون گزرا, شیداد گزرا, نمرود گزرا, کتنے بڑے بڑے دعوے کیے. لیکن یہ ایک حق اللہ واحد کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تجھے موت دوں گا, لیکن موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا. میں اسی امید پہ زندہ ہوں کہ مجھے موت آئے گی, لیکن میرا رب مجھے دوبارہ زندگی دے گا, اور وہ ایسی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہیں آنی. پھر جب بھی اللہ انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو پھر اپنی کبریائی اور شان کو اس طرح بیان, جہاں بھی قرآن میں اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے, اس کو اللہ بہت مائنر میننگز میں لیتا ہے, بڑی معمولی سی تخلیق میں لیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے, میں نے کائناتیں بنائی ہیں. تو یہاں پہ بھی جب اللہ اس سورہ مومنون میں یہ 6 باتیں پوری کر لیتا ہے, اس کے بعد ایک دم کہتا ہے ثم خلقنا فوقکم. میں نے تمہارے اوپر کیا بنایا, 7 طرائق, 7 رستے بنائے 7 آسمانوں کے. وما کننا عن الخلق غافلین. اور میں وہ اللہ ہوں کہ میں اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہوتا. تیری حیثیت ہی کیا ہے. میں نے 7 آسمان بنائے, 7 زمینیں بنائی, 7 کائناتیں بنائی. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق. اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کی 7 سماوات ومن الارض مثلہن. 7 زمینوں آسمان پیدا کی اور اسی کی مثل 7 زمینیں پیدا کی. کس لیے پیدا کی؟ یتنزل الامر بینہن. اور ہر زمین پر وہ اپنا حکم اتارتا ہے. اس اتنی بڑی کائنات میں ہماری زمین ایک نقطہ ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف اس نقطے پہ زندگی ہے, باقی کائناتوں میں زندگی نہیں ہے. ہر کائنات میں زندگی ہے,
ہر کائنات میں اللہ کا حکم اترتا ہے. یتنزل الامر بینہن، ہر زمین پر میں اپنا حکم اتارتا ہوں. کس لیے؟ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ یہ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور نہ صرف قادر ہے بلکہ اپنے علم کے ساتھ تمام کائناتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے کھلے طریقے سے بیان کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کو مت پکارو میرے علاوہ، هو العزیز الحکیم، میں کامل حکمت والا اور کامل اقتدار والا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کی حدیث کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ہمیں ہر وہ علم عطا فرما میرے مولا جو تمہیں تیری شناخت کے لیے، تیری پہچان کے لیے، تیری معرفت کے لیے، تیری ہمسائیگی کے لیے، اللہ تیری دوستی اور تیری یاری کے لیے ضروری ہے میرے مولا. اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی دوستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل کو ماں سوائے ہمارے رب کی دنیا کی ہر مراد سے خالی کر دے. اس غدار اور بے وفا دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو آزاد کر دے. اللہ ہمارے دل کو ہر غیر اللہ کے تعلق سے بے نیاز کر دے. اے میرے مولا ہمیں فکر اختیاری عطا فرما، ہمیں فکر اختیاری عطا فرما، ہمیں اسباب کی کثرت عطا فرما تاکہ ہم شکر کے درجے پہ فائز ہوں. ہمیں کثرت اسباب میں غفلت سے محفوظ فرما، ہمیں فقر میں ہر قسم کے حرص سے، ہوس سے اور نفاق سے محفوظ فرما. ہمیں ہر قسم کے بغض سے اور بخل سے محفوظ فرما، ہر قسم کے تکبر سے اور غرور سے محفوظ فرما. میرے مولا ہمیں ہر قسم کے تہمت سے، بہتان سے اور غیبت اور چغلی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں بے حیائی اور بدکرداری سے محفوظ فرما. ہمیں اطاعت اور اخلاص عطا فرما، فرما برداری اور تابعداری عطا فرما. ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما میرے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا